السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب. اچھا سر, آج ذرا ہم سنجیدہ نوعیت کی بات کریں گے کیونکہ اپریل 4 کے آس پاس ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی اس ملک کے ساتھ, بہت بڑا سانحہ تھا جس کا خمیازہ نہ صرف ہم بھگت رہے ہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں گی. ہم تو اس وقت یوتھ تھے, کالج میں تھا میں, سیکنڈ ایئر, مجھے اچھی طرح یاد ہے. بڑی طویل رات تھی وہ. یہ پھانسی بھٹو صاحب کو ہی نہیں دی گئی تھی, سچ پوچھیں تو اس رات ڈیموکریسی واز ہینگڈ. ہم بہت دکھی دل کے ساتھ اس خبر کا انتظار کرتے رہے. حالانکہ ینگسٹرز کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو ہر آنکھ پر نم تھی. ایون وہ لوگ جو بھٹو صاحب کے کچھ زیادہ حق میں نہیں بات کرتے تھے, بھٹو صاحب کا غم ہر ایک کے چہرے سے عیاں تھا. سر کیا کبھی بے نظیر بھٹو کی مسٹری بھی سالو ہوگی؟ ہاں, آپ کو اکیلی بے نظیر بھٹو کی مسٹری نہیں, یہ ملک مسٹریز سے بھرا پڑا ہے. اٹ از شراؤڈڈ ود مسٹری. کتاب ہے, مجھے یاد آ رہی ہے, افسانوں کی, محمد منشا یاد کی کتاب تھی, یادوں سے بھرا بستہ. بڑا خوبصورت نام, اسی نام کا افسانہ بھی ہے اس کتاب میں. بڑا عمدہ سٹوری ٹیلر تھا محمد منشا یاد. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی تاریخ رازوں سے بھرا بستہ ہے. بے شمار باتیں ہیں, مسٹریز ہیں, ریڈلز ہیں, انسالوڈ ان آنسرڈ کوسچنز ہیں. اکیلی بے نظیر کی ایک مسٹری نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو دا مسٹری بگین ود دا کریشن آف پاکستان. جس قسمہ پرسی میں قائد اعظم کا انتقال ہوا, میں تو اس پر بھی کوسچنز کرنا چاہتا ہوں. نہ اس کی طرف دھیان گیا اسٹینلے والپرٹ کا, نہ کسی اور بایوگرافر کا جس نے قائد اعظم پر کوئی بات کی ہو. پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو اب تک اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے تھا کہ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح, ان کی موت کیسے واقع ہوئی. شریف الدین پیرزادہ جیسا انتہائی سینسیبل مدبر اگر یہ بات لکھتا ہے, اس کی بات ہیڈ لائن کے طور پہ نوائے وقت میں نیشن میں چھپتی ہے کہ فاطمہ جناح واز مرڈرڈ, باقاعدہ قتل کیا گیا تھا, اعلی قتل کا تذکرہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جس کی طرف کبھی ہمارے میڈیا کا دھیان ہی نہیں گیا. کراچی کی بات ہے سر؟ جی, کراچی کا واقعہ. میں نے اس سلسلے میں کچھ اپنے طور پہ ریسرچ کی. پھر حسین شہید سہروردی 5 دسمبر 1963, ایک بڑا اہم واقعہ, بڑا لاجواب آدمی, انتہائی شاندار اسٹیٹسمین, ون آف دا بیسٹ پیپل پاکستان ایور پروڈیوسڈ. سابق وزیر اعظم انتہائی پراسرار حالات میں بیروت کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے. ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ میرے باپ کی موت کارڈیاک اریسٹ سے نہیں ہوئی, یہ کاز نہیں تھی, ایفیکٹ تھا. جو کاز تھی وہ اس وقت کی بیوروکریسی تھی جنہوں نے میرے باپ کو مرڈر کیا. تو مطلب ان کے معدے میں سے زہر نکلی, تو زہر وہ کدھر سے آ گئی بھی, زہر خورانی سے ان کی ڈیتھ ہوگی, کوئی بات ہے بھلا. یعنی آپ کا سابق وزیر اعظم, ایک انتہائی نفیس آدمی, قائد اعظم کے انتہائی پسندیدہ اور چہیتے لوگوں میں سے ایک, وہ اس قدر بے دردی سے مارا جاتا ہے. چلیں طبعی موت مر گیا, تو آپ نے اس پہ کوئی ریسرچ ہی نہیں کی, کوئی اس پہ کوئی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. پھر معدے میں سے زہر کیسے نکلی, کیا وجہ تھی؟ جب اس پہ غور و خوض کریں گے تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ ایگزائل میں رہ کیوں رہے تھے, انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیوں نہیں کیا. یہ بھی اس کانسپریسی کا حصہ ہے, یہ اس پوری کہانی کا, اس المناک دردناک تاریخ کا حصہ ہے. جو میں کہتا ہوں نا, ہماری تاریخ کو رازوں سے بھرا بستہ کہنا چاہیے, تو اس کی ایک وجہ ہے. پھر کچھ لوگ اس دور میں ان کی کچھ دوستیوں کا تذکرہ کرتے تھے. سہروردی بڑے نفیس آدمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے لاجواب آدمی تھے. انہیں ایک شوق تھا فنکشنز کرنے کا, ڈنرز تھرو کرنے کا, پی ایم ہاؤس کراچی میں. وہاں پہ باقاعدہ ڈانس پارٹیز بھی ہوتی تھیں. یہ اس دور کا کلچر تھا. انگریز کو گئے ابھی بمشکل 1 دہائی ہوئی تھی, لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی ایبسٹینڈ فرام لیکر ٹل دا ٹائم ہی واز ان پی ایم ہاؤس. بڑا خیال رکھتے تھے, ڈاکٹرز نے بھی منع کیا ہوا, اور انہیں پتا تھا کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں میں کچھ ایسا افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن ان کے ڈانس کے حوالے سے, ان کی ڈانس پارٹنرز کے حوالے سے ایک خاتون کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوتا ہے. وہ خاتون جس کا شوہر کچھ ہی عرصے بعد انتہائی اہمیت کا حامل ہو گیا. چیزیں آپس میں کنیکٹ کی جا سکتی ہیں بشرطے کہ آپ نیک نیتی سے سراغ لگانے کی کوشش کریں, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں دیگر بڑے اہم کیسے, ایون بھٹو کا مرڈر, بھٹو کے مرڈر کے پیچھے کیا کیا ایسے معاملات تھے. ضیاء الحق کا مرڈر, دیٹ از اسٹل اے مسٹری. پھر آ جائیے
ایک اور معاملے کی طرف جس سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. 2 وزرائے اعظم، ایک وزیر اعظم بے نظیر اور دوسرا وزیر اعظم لیاقت علی خان، یہ دونوں بھی مرڈر کیے گئے. کسی کو حتمی طور پہ نہیں پتہ چل سکا کہ کس نے کس کے ایما پر کیوں مرڈر کیا تھا. خاص طور پہ بے نظیر کی موت آپ کو کس قدر عیاں لگتی ہے، کس قدر کلیئر لگتی ہے، آشکار ہے. ایک ایک چیز سے سورس کی طرف دھیان جاتا ہے، کیونکہ بعد کے حالات نے دیکھیں مرڈر کا موٹیو اسے پکڑواتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ سلسلہ چلا نہیں نا آگے. جہاں تک تعلق ہے خان لیاقت علی خان کے مرڈر کا، تو میں نے 2 شوز کر رکھے ہیں. ایک میں نے کیا تھا حسب حال، اس میں میں نے کچھ ڈیٹیل گزارشات کی تھیں جس پہ مجھے گربانی صاحب کی صاحبزادی نے لیگل نوٹس بھی سرو کیا تھا اور 10 کروڑ کا ہرجانہ بھی میرے پہ انہوں نے کر دیا تھا. وہ بات پھر کسی اور طرف چلی گئی. یہ جب 16 اکتوبر آیا کرتی تھی تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا تاکہ وہ ہے نا گاہے گاہے باز خاں ان قصہ پارینہ را کہ ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے کہ شاید اب جیسے اب اس ہسٹری چینل سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے فار پیپل لائک می ٹو کیپ ٹچنگ دیز forgotten nooks of our history کہ ادھر جاتا ہی کوئی نہیں. اب یہ بلائنڈ ایلیز ہیں، آپ انہیں ٹچ کریں گے بھائی، اس کو انرتھ کرو گے تو بہت ساری چھپی ہوئی سچائیاں تمہارے سامنے آئیں گی. کیونکہ سچائی کا فقدان ہے ہمارے ہاں. ہم جھوٹ پہ، ریاکاری پہ، 2 نمبری پر قائم معاشرہ ہے اور وہ عمارت اوپر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. بنیاد کی طرف کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ بنیاد کمزور ہوگی تو یہ امپلوڈ کر جائے گی. یہ بات شاید عام آدمی کے فہم سے بالا ہو، لیکن سمجھدار شخص کو پتہ ہے کہ عمارتیں امپلوڈ کیوں کرتی ہیں، یہ اپنے ہی وزن پہ خود کیسے گرتی ہیں. جب آپ کی بنیاد کمزور ہوگی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. شاخ ٹوٹتی ہے تو آشیانہ بھی گر جاتا ہے.